الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو مسخر کر دیا ہے، سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور اپنی نعمت کو جو ظاہری اور باطنی نعمت ہے تمام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر واضح کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اسی بات کی پیروی کرتے ہیں جس بات کے اوپر ہمارے باپ دادا تھے۔ کیا یہ اپنے باپ دادا کی پیروی اس وقت بھی کریں گے جب شیطان ان کے باپ دادا کو جہنم کے آگ کی دعوت دے؟ سامعین کرام، یہ سورہ لقمان ہے، اور اس سے پہلے کا جو مضمون تھا جو کل آپ کے سامنے گزرا، لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ان کے بیٹے کے لیے تھی وہ ساری باتیں کل مکمل ہوئی۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور مضمون بھی دراصل پچھلے باتوں سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور نمازوں کو قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ بڑے ہی نرمیت کے ساتھ ملنا، گھمنڈ اور تکبر کو اپنے اندر نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف لے جانے والی ہے۔ نمازوں کو خاص طور سے قائم کرنا، پانچوں نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ باتیں بھی انسانوں کو نیکی اور ہدایت کی طرف اور اللہ کی بندگی کی طرف لے جانے والی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان انتہائی ناشکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے اور کام میں لگا دیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی چیزیں، مثلا زمین ہے، آسمان کے اندر سورج اور چاند ستارے ہیں، زمین کے اندر سمندر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز، پہاڑ نہ ہو، سمندر نہ ہو، پانی نہ ہو، ہوا نہیں ہو، تو انسان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جی سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہر حال میں انسانوں کو ضرورت ہے، لیکن انسانوں کی ان چیزوں کو ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر نہ بھی رہے تو ان چیزوں کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان اپنی زندگی کو زیادہ دیر تک نہ آگے لے چل سکے، فوراً انسان مر جائے۔ اگر زمین کے اوپر پہاڑ نہ ہو تو زمین ہلنے لگے، اور ہلنے لگے تو فوراً انسان غرقاب ہو جائے۔ اگر ہوا نہ ہو تو انسان کی سانس بند ہو جائے۔ اگر سورج نہ ہو تو سورج کی روشنی سے ملنے والی جو گرمی ہے وہ اگر انسان کو نہ ملے تو انسان بس کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی اس جان کو جو ہے چھوڑ سکتا ہے اور انسان مر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت انسان کو ہے، لیکن انسانوں کی ضرورت ان چیزوں کو نہیں ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جمادات ہیں یا نباتات ہیں یا حیوانات ہیں، مثلا جانور ہیں، اسی طرح سے ہوا وغیرہ ہیں، جانور ہیں، اسی طرح سے جو ہے پتھر ہیں اور دوسرے میٹالک چیز ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اسی طرح سے جو ہے پیڑ ہے، پودے ہیں،
یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے عقل کو کام میں لا کر کے ان چیزوں کو اپنے بس میں کرتا ہے انسان، اور پھر اس سے وقتی طور پر فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ اور جہاں تک ہوا کی بات ہے جو زمین سے تعلق نہیں رکھتا ہے، سورج اور چاند کی بات ہے جو زمین سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ستاروں کی بات ہے جو زمین سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایک سسٹم کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور ایک سسٹم کے ساتھ باندھنے کی وجہ سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ آپ غور کیجئے، انسان جب تاریکی میں چلتا ہے، چاہے سمندر کے اندر چل رہا ہو یا زمین پہ چل رہا ہو، اور اس کو رستہ نہیں معلوم ہوتا ہے، تو انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنے عقل اور علم کو سامنے لا کر کے اپنے صحیح منزل کا رستہ معلوم کر لیتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے انسان اپنے دن بھر کا بہت سارا کام کر لیتا ہے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت باندھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں سال کے بعد آنے والی جو دنیا ہے، اس کے کیلنڈر کو انسانوں نے تیار کر لیا ہے کہ کب کون سی تاریخ ہوگی، کون سی تاریخ ہوگی۔ یہ سارے کیلنڈر انسانوں نے اسی چیزوں کے علم کو سامنے رکھ کر کے سب کو تیار کیا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سورج اور چاند گرہن ہونے والا ہوتا ہے، اس کے آنے سے بہت پہلے انسان معلوم کر لیتا ہے کہ فلاں ڈیٹ میں فلاں ٹائم پہ سورج گرہن ہوگا اور چاند گرہن ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور ان چیزوں کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے کام میں لگا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ ظاہری نعمت تمہارے ارد گرد ہے، اگرچہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ ان نعمتوں کو تم نے خود کما لیا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ آنکھ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہاتھ ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، سوچ ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، سننے کی طاقت ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ذہن اور سوچ اور اس کے اندر جو عقل اور علم ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور رسول کی شکل میں ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت کے ذریعے سے انسان جہنم کی طرف جا رہا تھا، ان نعمتوں کو حاصل کر کے انسان جنت کی طرف جانے لگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ واحد ہے، اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات اور مرادیں مانگنے کے لائق ہے، تمام چیزوں کا مشکل کشا وہی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ مزاروں پر جا کر کے ماتھا ٹیک دینا یہی شرک ہے، اپنے نفسانی خواہش کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ بھی شرک ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خواہش کو اپنا رب بنا لیے، جو ان کا نفس کہتا ہے، جو ان کی سوچ کہتی ہے، جو ان کی چاہت کہتی ہے، جو ان کی مصلحت کہتی ہے، بس اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ چولہے بھاڑ کے اندر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پیٹ کے پیچھے جائے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ علم ان کے پاس ہے لیکن دلیل نہیں ہے۔ ابھی علم ہے ہر آدمی کے پاس، کیا علم ہے؟ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس یہ علم ہے، 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ اگر ہوا کے مخالف میں انسان اگر جائے تو ہوا اس کو پیچھے کی طرف ڈھکیلے گی، یہ علم سب کو ہے۔ ایک انسان ہے جس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تو فوراً کہتا ہے سب اوپر والے کی مہربانی ہے، چاہے وہ جس مسلک، جس مذہب اور جس قوم اور جس فرقے کا رہنے والا ہو۔ یہ ساری علم اللہ نے دیا، لیکن اس کے باوجود بغیر دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر ہدایت کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور بغیر کتاب منیر کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ہر چیز کا جو ہے مالک اللہ ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اللہ کی ہر چیز میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ ساری کی ساری باتیں مکہ والوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ مکہ کے لوگ جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن رہے ہیں، اس کے باوجود بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی دعوت کو قبول نہ کرنے کا جو عذر اور بہانہ ہوتا ہے وہ یہ کہ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کو جو ہے ایسا ہی کرتے دیکھیں، ہمارے باپ دادا 360 بتوں کو پوجتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا لات اور منات کے سامنے جھکتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا ان لوگوں کو جو ہے اپنا معبود سمجھتے آئے ہیں، اسی لیے ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی جو نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے ہاں جو بہت ساری بدعات اور خرافات چل رہی ہے، اگر ان کے بارے میں ان کو بولا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پرکھوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ جو جوڑی مزار کے اوپر جا کر کے جو ہم لوگ ہر جمعرات کے دن فلاں کام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلاں دربار پہ جا کے، فلاں مزار پہ جا کر کے ہم لوگ جو ہر سال چادر چڑھاتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو واضح کیا ہے۔ ابھی عبادتوں کے مسئلے کو بھی لے لیجیے، بہت سارے لوگ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ایسی عبادت کرتے ہیں، بھائی ہم ایسا ہی کرتے چلے آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے پیچھے چلنے کا جو معاملہ ہے، جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہے فلاں امام کی پیروی کرتے آئے ہیں، اسی لیے ہم بھی فلاں امام کی ہی پیروی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں کو واضح کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور نبی نے جو فرمایا ہے جس کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر دیکھا ہے بس اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا شیطان ان کو اگر جہنم کی طرف بلائے اور اس عمل کو وہ انجام دے، کیا اس کے باوجود وہ اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کریں گے؟ مطلب یہ کہ بغیر تحقیق کے باپ دادا کی پیروی کرنا دراصل شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا نے کوئی عمل کیا ہے تو اس عمل کی بھی تحقیق ضروری ہے۔ اگر اس عمل کی تحقیق کیے بغیر ہم باپ دادا کے کیے ہوئے عمل کے پیچھے چلنے لگے تو وہ عمل جو ہے ہمارے لیے شیطان کی پیروی ہو جائے گی۔ ہر انسان کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے کہ جو وہ عمل کرتا ہے اس عمل کے بارے میں جانے، سمجھے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ عمل ہم کریں گے۔ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ باپ دادا نے کوئی عمل کیا، بعد والوں نے اسی کو اختیار کر لیا۔ بہت مشہور معروف واقعہ ہے، آپ نے سن بھی رکھا ہوگا، نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ ان کے قوم کے نیک لوگ جب انتقال کر گئے تو شیطان نے ان کے دل کے اندر بات ڈال دی کہ ان کی تصویر بنا لو، اور تصویر بنا کر کے جو ہے ان کی صرف عزت کرو، ان کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اب وہ لوگ اپنی عبادتوں کے بعد ان کے پاس بیٹھتے تھے، بعد میں آنے والے جو ان کی نسل کے لوگ تھے اسی چیز کو جو ہے عبادت بنا دیا، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے۔ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر تمام لوگوں کو، خاص طور سے مکہ والوں کو اور ہر دور کے ان لوگوں کو جو باپ دادا کی پیروی کو ہی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، ان کو کہا کہ باپ دادا کی پیروی کرنا دراصل شیطان کی ہی پیروی کرنا ہے، الا یہ کہ باپ دادا اگر صحیح عمل کر رہے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہوں، تو ان کے اوپر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔